بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بانجھ تھی جب مجھے پتہ چلا لیا کے ایک گاؤں میں ایک 60 سالہ فقیر جو بانجھ عورتوں کو خود بچہ پیدا کر کے دیتا ہے اور بچہ جس گھر میں جاتا ہے ان کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ میں بھی بچے کی خواہش لے کر جیسے ہی اس کی جھونپڑی میں گئی تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ فقیر ان 3 عورتوں کو، میرا نام سحر ہے، میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے گھر والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے ابا کا بہت بڑا بزنس تھا، کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، غربت نہیں دیکھی تھی، میرے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو مجھے اسکول سے ہٹا لیا کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بیٹیوں کی جلدی شادی کر دیتے تھے، تو میرے ابا نے میرے لیے اچھے رشتے دیکھنے شروع کر دیے جو ان کی لاڈلی بیٹی کو لاڈلا پیار سے رکھے۔ اس وجہ سے میرے ابا کو جلدی کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ایک لڑکا ابا کو پسند آ گیا اور اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا۔ اس بارے میں ابا نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا کیونکہ ابا نے جو پسند کر دیا تھا میری اسی سے شادی ہونی تھی، چاہے میں مانتی یا نہ مانتی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اسی وجہ سے میں ان کی کسی بھی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ میں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ابا نے جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی، وہاں سب اچھے تھے پر اماں ابا کی طرح کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ میں انہیں بہت یاد کرتی تھی، میں اکثر انہیں کہتی تھی کہ آپ کی طرح مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتے کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ پھر میں بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ دن گزرنے لگے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ ابھی شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے، میری ساس مجھے کہنے لگی ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا گھبرا گئی۔ پھر میں نے کہا کہ ابھی شادی کو تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، بچے بھی ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی بات تھوڑی عجیب سی لگی تھی کہ ابھی سے ہی انہیں بچوں کی پڑ گئی۔ میں نے تو ابھی بچوں کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، لیکن میں تو ابھی خود کو ہی بچی سمجھتی تھی۔ لیکن اپنی ساس کی بات سن کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ سی ہونے لگی کیونکہ اب انہوں نے مجھ سے آئے دن اسی بارے میں سوال کرنا تھا۔ میں اس دن سے اپنی ساس سے دور رہنے لگی تاکہ وہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کر سکے۔ اس دن کے بعد میری ساس نے اس بارے میں پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ آج میری ساس مجھے کہنے لگی کافی دن ہو گئے ہیں تم اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی، آج تم اپنے ابا سے ملنے چلی جاؤ۔ تمہاری اماں بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہماری بیٹی کو تو تم نے پرایا ہی کر دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا میں بھی انہیں یاد ہی کر رہی تھی، ابھی اپنے شوہر کو بولتی ہوں وہ مجھے وہاں چھوڑ آئے گا۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے اپنے شوہر کو کہنے لگی مجھے میری اماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا سب ٹھیک تو ہے، ایسے جلد بازی میں آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ آج آپ کی اماں نے کہا ہے
اسی وجہ سے مجھے جلدی سے میری اماں ابا کے گھر لے کر جائیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا جیسے میں اسے پاگل لگ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ مجھے بس جلدی سے میری اماں کے پاس لے جاؤ۔ مجھے کہنے لگا، اچھا چلو پھر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ پھر سارا دن میں اپنی اماں کے گھر رہی۔ رات کو وہ مجھے لینے آیا، لیکن میں رات کو واپس نہ گئی۔ میں نے کہا، میں نے کل واپس آنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا موڈ آف تھا اور وہ چلا گیا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، اپنی اماں ابا کے پاس رہنے میں کیا برائی تھی جو اس کا موڈ ایسے آف ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کال کر کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے اسے کہا، اگر میرا اماں کے گھر پر رہنا آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر آ جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنی رات کو لینے آ جائے گا۔ آتے ہی وہ مجھے کہنے لگا، چلو۔ میری اماں کو اس نے کہہ دیا کہ یہ ضد کر رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی کہ مجھے آ کر لے جاؤ۔ اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش رہا اور میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اگر وہ ایسی بات کر رہا تھا تو مجھے غصہ تو آنا ہی تھا۔ راستے میں اسے میں نے خوب باتیں سنائیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کیا اب میں اپنی امی کے گھر بھی ایک رات نہیں رہ سکتی؟ پہلے بھی تو آپ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اب غصہ تو ختم کرو، اتنا غصہ کرتی ہو نہ۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کرنا بھی چاہیے، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے گھر پہنچ گئے اور میں غصے میں کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ ایسے غصہ کرو گی تو کیا بنے گا تمہارا؟ میں نے کہا، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا، تو تمہیں ادھر ہی چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا، ہاں اب بس یہی کام کرنے والا رہ گیا ہے، مجھے چھوڑ آئے اور لے کر آئیں۔ آپ کی اماں نے کہا بھی تھا کچھ دن رہ لینا، مگر نہیں، آپ کو تو جلدی تھی مجھے گھر لے کر آنے کی۔ میں نے غصے میں کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اماں کے گھر سے اتنی جلدی کیوں لے کر آیا تھا۔ اس کا موڈ بھی مجھے پہلے ہی آف لگ رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی، لیکن اب مجھے نہ ہی پوچھنا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بات کرنی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں ڈر گئی، اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں پاس گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن ایسے کیوں سو رہا تھا؟ ان کے قدموں میں
اور میں یہ سب سوچتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں لیٹا ہوا تھا۔ اتنا تو وہ فرما بردار بھی نہیں تھا، پھر کیا بات تھی؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں لیٹی ہوئی اسی بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے کہ شاید وہ ویسے ہی سو رہا ہوگا، میں بھی سو گئی۔ صبح کافی دیر سے میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو میری ساس نے مجھے ناشتہ دیا۔ میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ میری ساس باتوں باتوں میں مجھ سے پھر سے پوچھنے لگی کہ کب دے رہی ہو خوشخبری۔ ان کی بات سن کر میں کھانسنے لگی، کیونکہ کافی وقت گزر گیا تھا میری شادی کو۔ اب انہیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی میری اولاد کی۔ میں جو بات ان کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، جس بات سے میں جتنا دور بھاگ رہی تھی، وہ مجھ سے بار بار وہی سوال کر رہی تھی۔ میں اس بارے میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اتنے عرصے میں مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ انہیں بہت خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کی جلد ہی اولاد ہو۔ اس کے لیے تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی بھی کر سکتی ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ میں بانجھ تھی۔ لیکن مجھے بھی کسی طرح سے بھی انہیں اولاد دینی تھی، چاہے مجھے بچہ کہیں سے بھی لانا پڑتا۔ لیکن میں اپنی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے پکارا اور کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے نہ جانے کون سی دنیا میں گم ہو گئی ہو، جیسے میں نے نہ جانے تم سے کیا پوچھ لیا ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری ساس کو میرے بارے میں سب معلوم ہو اور وہ میرے منہ سے سننا چاہتی ہو، لیکن انہیں میرے بارے میں کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ چند دن گزرے، میرے شوہر کہنے لگے، ہمیں دوسرے شہر میں شفٹ ہونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کیوں؟ یہاں پر کیا ہے؟ مجھے کہیں نہیں جانا، اور یہاں سے اماں ابا کا گھر بھی نزدیک ہو جاتا ہے اور میں وہاں چلی جاتی ہوں۔ لیکن اگر ہم کسی اور شہر چلے گئے تو میں اماں ابا سے کیسے ملوں گی؟ وہ مجھے کہنے لگا، اب کام کے سلسلے میں روز روز تو نہیں جایا جاتا، اور ویسے بھی میں نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے اور اب ادھر ہی رہنا ہے۔ اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا۔ میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ اس کا سخت لہجہ جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی وجہ سے میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے سخت لہجے کی عادت تھی۔ کچھ دن بعد ہم لوگ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے، لیکن وہاں شفٹ ہونے کے بعد میری ساس مجھ سے آئے دن یہی پوچھتی رہتی کہ تمہاری اولاد کب ہوگی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ یہ خدا کو پتہ ہوگا، مجھے کیا پتہ کہ کب اولاد ہوگی، یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میں غصے میں اپنی ساس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اوپر سے میرا شوہر آ گیا اور غصے میں مجھے کہنے لگا کہ تم کس طریقے سے میری ماں سے بات کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے ایسے مارے گا۔
میں نے اسے بتانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے غصے میں کہہ دیا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، کبھی بھی میری بات سننی ہے کہ میں کسی حال میں ہوں، بس تمہیں اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کہا، ایک بار دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم جیسے اماں سے بات کر رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اماں کے ساتھ کسی کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کی اماں روز مجھ سے اولاد کا پوچھتی ہیں، اب یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اتنی سی بات پر کیوں روتی ہو؟ اماں پوچھتی ہے تو تم کہہ دو کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا لہجہ نرم ہوا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہاں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی اماں سے بات کرے گا۔ اس کے بعد کچھ دن تو میری ساس نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی، میں تو یہی حسرت لیے مر جاؤں گی، پتہ نہیں کیسی بہو ملی ہے جس نے ابھی تک ایک بھی خوشخبری نہیں سنائی، پتہ نہیں کیسی عجیب لڑکی ہے جو میرے بیٹے کے سر ڈال دی ہے۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ جو بھی بات مجھے کہتی تھی میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا کہتی ہیں کیونکہ میرا شوہر تو میرے ساتھ تھا، وہ مجھے ایسی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، ابھی تک میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ میں تھوڑی پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو میری دوست کا نمبر تھا۔ اس نے کافی عرصے بعد کال کی تھی۔ میں نے کال اٹھائی اور وہ مجھ سے حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر ہماری بات ہوئی اور وہ مجھے کہنے لگی، پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو پریشان نہیں ہوں، مگر وہ ضد کرنے لگی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم پریشان کیوں ہو، کس بات پر؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ آئے دن میری ساس مجھے طعنے دیتی ہے۔ میرا شوہر تو کچھ نہیں کہتا لیکن اپنی ساس کی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے کہیں وہ میرے شوہر کی دوسری شادی نہ کر دے۔ میری دوست مجھے کہنے لگی، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا حل ہے، مجھے جلدی بتاؤ۔ لیکن اس نے جو کچھ بتایا وہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، یہ سب فضول بات ہے، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ایک بار یقین کر کے تو دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، یہ سب کچھ فضول ہے۔ اس کی یہ عجیب سی بات پر مجھے تو کیا کسی کو بھی یقین نہیں آنا تھا۔ ویسے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی جیسی اس نے بات کی ہے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے تو کہا، تم خود کسی ڈاکٹر سے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ،
تمہیں خود علاج کی ضرورت ہے، جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، ایک تو تمہارا بھلا کر رہی ہوں اور تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، مجھے اب تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے غصے میں کال کٹ کر دی۔ جیسے اس نے غصے میں کیا، مجھے تو اب اس کی باتیں سچ لگ رہی تھی۔ کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا غصہ کر رہی تھی، لیکن اس کی بات میں تو کیا کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا جیسی اس کی بات کی تھی۔ لیکن پھر میں نے اسے کال کی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ رہی ہو کہ وہ فقیر خود بچہ پیدا کر کے دیتا ہے، تو وہ کیسے کر کے دیتا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، پہلے تم جی بھر کے میرا مذاق بنا لو، پھر بتاؤں گی۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، شاید وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ تو صحیح۔ وہ مجھے کہنے لگی، ایک فقیر ہے جو بچہ پیدا کر کے دیتا ہے، اس کے پاس 9 ماہ رہنا پڑتا ہے، پھر وہ بچہ پیدا کر کے دیتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا۔ میں نے کہا، 9 ماہ تو بہت زیادہ ہیں، میرا شوہر تو ایک دن کے لیے بھی مجھے کہیں نہیں جانے دیتا۔ وہ مجھے کہنے لگی، پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بچہ نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، بچہ تو مجھے چاہیے تاکہ میں اپنی ساس کو دکھا کر اپنا گھر بچا سکوں۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم کسی طرح اپنے شوہر کو منا لو، باقی اس گاؤں تک میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی، لیکن مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ میں اب کیسے اپنے شوہر کو مناؤں گی؟ پھر میں نے سوچا کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑے، ویسے بھی میرا شوہر میرے میکے تو نہیں جاتا۔ پھر میں اپنی اماں کے گھر جانے کا بہانہ کرتی ہوں، میں وہاں جا کر اماں کو سب کچھ بتا کر چلی جاؤں گی۔ اگر کبھی میرا شوہر میکے آیا تو اماں کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ میں نے رات کے وقت اپنے شوہر کو کہا، مجھے کچھ مہینوں کے لیے اپنے میکے جانا ہے۔ شوہر حیرت سے مجھے کہنے لگا، کیا مطلب کچھ مہینوں کے لیے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ تم مجھ سے دور جاؤ، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں کچھ مہینوں کے لیے جانا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑا گھبرا گئی۔ پہلے میں نے سوچا سب کچھ بتا دیتی ہوں، پھر میں نے کہا، کیا فائدہ بتانے کا؟ اس نے ڈانٹنا بھی ہے اور مجھے جانے بھی نہیں دینا۔ اسی وجہ سے میں اسے سمجھانے لگ گئی کہ میں کچھ مہینوں کے لیے چلی جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا، مجھے جانے دو۔ میں نے کافی بار کہا تو آخر کار وہ مان گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ہی ضد کر رہی ہو تو چلی جاؤ، لیکن واپس جلدی آنا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو۔ میں اپنا سامان رات کو ہی پیک کرنے لگ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا کر کوئی بہانہ تلاش کروں گی تاکہ میرا شوہر گھر بھی نہ آئے اور میں بھی گاؤں چلی جاؤں۔ اگلے دن میں اپنے گھر آ گئی اور جب میں نے اپنی اماں کو بتایا، اماں مجھے کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو، کیا بول رہی ہو؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے، وہ فقیر خود بچہ پیدا کر کے دیتا ہے۔
مگر اماں مجھے کہنے لگی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ میں نے غصے میں اماں کو کہا میرا گھر تباہ ہو جائے گا، مجھے بچہ چاہیے۔ اماں مجھے کہنے لگی کیا اس کے بارے میں تمہارے شوہر کو پتہ ہے؟ میں نے کہا اس بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو میں سنبھال لوں گی، لیکن ابھی مجھے بچہ چاہیے۔ اماں مجھے کہنے لگی تو نے وہاں جا کر 9 ماہ رہنا ہے، یہ تھوڑا سا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں گزر ہی جائے گا، آپ فکر مت کریں۔ میں آخر کار اماں کو بھی منانے میں کامیاب ہو گئی، اور اگلے ہی دن میری دوست مجھے اس گاؤں میں لے کر گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اتنی بڑی اور کھلی جگہ پر بس ایک ہی گھر تھا اور ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میری دوست کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری جگہ اس فقیر بابا کی ہے۔ میں نے کہا اتنی زیادہ جگہ کا مالک ہے، پھر بھی سب اسے فقیر کہتے ہیں۔ میری دوست کہنے لگی تم اس بات کو چھوڑو اور چلو۔ وہ مجھے اس فقیر بابا کے پاس لے گئی۔ اس نے میرے بارے میں فقیر بابا کو بتایا تو وہ کہنے لگا وہ مجھے بچہ پیدا کر کے دے گا، لیکن مجھے اس کے بدلے میں منہ مانگے پیسے دینے ہوں گے۔ میں نے کہا پیسوں کی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بابا مجھے کہنے لگا اگر تم پیسے نہیں دے سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میری دوست کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو بابا جی، ہر عورت کو بچہ پیدا کر کے نہیں دیتے، بس تیرے لیے مان گئے ہیں تو تم کچھ پیسے نہیں دے سکتی؟ وہ میرے کان میں کہنے لگی۔ میں نے بابا کو کہا ٹھیک ہے، جتنے آپ مجھے پیسے کہیں گے میں پیسے دے دوں گی، میں آپ کو آپ کی مرضی کے پیسے دوں گی۔ اس کے بعد میری دوست مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک لڑکی آئی جس سے بابا جی نے کہا اس لڑکی کو اس کا کمرہ دکھا دو، اب یہ 9 ماہ تک یہاں ہی رہے گی۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ادھر دیکھنے لگی، وہ کمرہ تو بہت اچھا تھا، اس میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ کچھ دیر بعد میرے لیے کھانا بھی آ گیا، کھانا بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں پر سب کچھ تھا اور ساری سہولتیں بھی تھی، تو پھر اسے سب فقیر بابا کیوں کہتے ہیں؟ مجھے اب تھوڑا عجیب بھی لگ رہا تھا۔ اس نے پیسوں کی بات کی تھی، پھر میں نے سوچا پیسے اماں ابا سے لے کر دے دوں گی، مجھے تو بس بچہ چاہیے تھا، اور مجھے یہاں پر رہ کر یہ بات جاننی تھی کہ وہ بچہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ بھلا ایک مرد بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ پہلے ہی اماں ابا نے میرا اتنا مذاق بنایا تھا، لیکن میری دوست نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ چند دن ہو گئے تھے مجھے وہاں پر میرے شوہر سے ابھی تک میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں نے اسے کال کی تو وہ مجھے کہنے لگا تمہارے بنا گھر خالی خالی لگتا ہے، کب آؤ گی؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا بہت جلد ہی آؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے مجھے کہا مجھے لگتا نہیں کہ تم جلدی آؤ گی، ایسا نہیں میں جلدی آؤں گی۔ میں نے کہا اس سے بات کرنے کے بعد مجھے ایک عورت کی آواز آنے لگی۔ آج پہلی بار
کسی عورت کی کہیں سے آواز آ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا تو آواز آنی بند ہو گئی۔ اچانک میری نظر فقیر بابا پر پڑ گئی، جو کہ ہاتھ میں ایک بچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اس بابا کا پیچھا کرتی ہوں۔ میں اس بابا کے پیچھے جانے لگی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بابا کا خاص بندہ تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہاں کے قانون نہیں پتہ؟ تمہیں یہاں پر جتنی بھی عورتیں رہتی ہیں وہ رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اور اس نے کہا آئندہ بابا کا پیچھا مت کرنا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ میں بھی کمرے میں آ گئی۔ اس فقیر بابا کو دیکھ کر مجھے اس پر شک ہوا تھا، کچھ تو تھا جو یہ چھپا رہا تھا۔ آج میں فقیر بابا کے پاس گئی تو سامنے کھڑا لڑکے نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا۔ میں نے بولا، مجھے فقیر بابا کی جھونپڑی میں جانے دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ مگر اس نے کہا ابھی وہ تم سے بات نہیں کریں گے، جاؤ یہاں سے۔ اور میں پھر وہاں سے چلی گئی۔ آج میں رات کے وقت فقیر بابا کی جھونپڑی کی طرف گئی۔ میں جیسے ہی جھونپڑی کے پاس گئی، وہاں پر یہ دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ فقیر بابا کے پاس 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، مگر ان کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ فقیر بابا ایسا ہوگا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسا کچھ ہوگا۔ مجھے فقیر بابا کی ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ اب مجھے اپنی دوست پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں تک آئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا اگر میں یہاں اور رکی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ اگر فقیر بابا کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے یہاں سے کبھی بھی نہیں جانے دیتا۔ میرے پاس بہت زیادہ سامان تھا جو کہ میں سارا لے کر نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میں نے کچھ ضروری چیزیں وہاں سے اٹھائی اور چل پڑی۔ ابھی گاؤں سے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ایک رکشے والا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ گاؤں کے دوسری طرف میری دوست کا گھر تھا۔ میں نے رکشے والے کو کہا مجھے اس طرف چھوڑ دیں۔ رکشے والے نے مجھے میری دوست کے گھر کے پاس اتار دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ اس کی اماں نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کو کچھ بنا بتائے اپنی دوست کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میری دوست سو رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو اٹھایا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہارا وقت پورا نہیں ہوا۔ میں نے اسے غصے میں کہا بھاڑ میں گیا تمہارا وقت۔ تمہیں علم بھی ہے فقیر بابا کیا کرتا ہے؟ میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں وقت کی پڑی ہے۔ اس نے میری باتیں سنی اور کہنے لگی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے کہا میری بات غور سے سنو۔ فقیر بابا کے پاس حاملہ عورتیں آتی ہیں اور وہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بابا کو بچہ بیچ کر چلی جاتی ہیں۔ اب میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ اس جعلی بابا نے مجھے کہنا تھا کہ بچہ میں نے خود پیدا کر کے دیا ہے، حالانکہ وہ بچہ ان عورتوں سے خرید کر ہم جیسی عورتوں کو بیچتا ہے۔
اگر تو ہم اس جعلی بابا کی من مرضی کے پیسے دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کہتا ہے تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گا، وہ عورتوں کو بلیک میل کرتا ہے اور وہ جعلی بابا عورتوں کے گھر برباد کرتا ہے۔ میری بات سن کر میری دوست کہنے لگی، نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، فقیر بابا ایسے نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا جی جی، وہ ایسا ہی کرتے ہیں، میں نے سب معلوم کر لیا ہے، ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ میں اتنے مہینے بابا کے ساتھ رہی ہوں، سب کچھ جان گئی ہوں کہ وہ کس قدر گرا ہوا گھٹیا انسان ہے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو ساری بات سچ سچ بتا دوں گی۔ میری دوست مجھے کہنے لگی، تم پاگل ہو کہ اپنے شوہر کو اس بارے میں بتاؤ گی؟ اتنے مہینے سے تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہو۔ میری دوست مجھے منع کرنے لگی کہ اپنے شوہر کو کچھ نہ بتانا، مگر میں بتائے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ میں پہلے ہی بہت بڑا گناہ کر چکی تھی اپنے شوہر سے جھوٹ بولنے کا۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی اماں کے گھر واپس آ گئی۔ میں نے اپنی اماں کو ساری حقیقت بتائی۔ میری ماں نے بھی وہی میری دوست والی بات کہی کہ اپنے شوہر کو کچھ مت بتانا۔ مجھے اپنی ماں کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ میں اس جعلی پیر کے جال میں پھنسنے والی لڑکیوں کو بچانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی اس جعلی پیر کے جال میں پھنس جائے، اس لیے میں اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ سچ بتانا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، شکر ہے تم آ گئی ہو، میں تم کو بہت یاد کرتا تھا اور بہت اداس بھی تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم پریشان سی لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ وہ مجھ سے بہت پیار بھرے لہجے میں بات کر رہے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو ساری کہانی کیسے بتاؤں، کہیں میری ماں اور دوست والی بات سچ ہی نہ ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے غصہ ہو جائے۔ اور پھر میں اس لیے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ جعلی پیر میرے شوہر کو کچھ الٹا سیدھا نہ بتا دے، تو پھر میں کیا کرتی، میرا کیا بنے گا۔ رات کے وقت میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اور پھر میں نے اس جعلی پیر کے بارے میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ میرا شوہر بہت حیران ہوا اور پھر مجھ پر غصہ بھی ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کبھی اولاد کا طعنہ دیا اور کبھی یہ کہا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میری بیوی مجھ پر اتنا ہی اعتماد کرتی ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، ہاں میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اب آپ اس جعلی پیر کے بارے میں پولیس کو بتائیں، اسے پولیس کے حوالے کریں تاکہ میرے جیسی بے اولاد عورتیں
اس جعلی پیر سے بچ سکیں، اور میرے شوہر نے میرے کہنے پر اس جعلی پیر کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس طرح کئی عورتوں کے گھر برباد ہونے سے بچ گئے۔ مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ بولا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کی، میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ بھی ان جعلی پیروں فقیروں سے دور رہیں۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ اپنی عزت کو ان جعلی پیروں فقیروں کے آگے نیلام نہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ کہانی اچھی لگی تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ کوئی بھی بہن بیٹی ان جعلی پیر فقیر کے ہاتھوں اپنی عزت نیلام نہ کر بیٹھے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق اور ایک سبق آمیز ہو۔ پلیز ہمیں سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔